اب دیکھو آئی نعرہ سلوات۔ چار مصرے مولا عباس کی جان میں۔ عباس مفتی صاحب دیکھیے گا، فرید بھائی مرزا صاحب دیکھیے کہ شیر خدا کے شیر نے یہ شمر سے کہا، دیکھیے گا کہ شیر خدا کے شیر نے یہ شمر سے کہا کہ سرور کے ساتھ زیر تکلف نہیں ہوں میں، کہ سرور کے ساتھ زیر تکلف نہیں ہوں میں۔ تیسرا اور چوتھا مصرع آپ کے حوالے دیکھیے کہ سرور کا ساتھ چھوڑ دوں دنیا کی چاہ میں، کہ سرور کا ساتھ چھوڑ دوں دنیا کی چاہ میں، کہ عباس ہوں برادر یوسف نہیں ہوں میں، کہ عباس ہوں برادر یوسف نہیں ہوں میں، کہ سرور کا ساتھ چھوڑ دوں دنیا کی چاہ میں، کہ عباس ہوں برادر یوسف نہیں ہوں میں۔ نعرہ سلوات۔ بند پہنچ کے پیش کر رہا ہوں مولا عباس کی شان میں ایک بند، دیکھیے گا مرزا صاحب دیکھیے کہ یا علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام، کہ یا علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام، اور خود قلم چومنے لگا لکھ کے وفادار کا نام، کہ خود قلم چومنے لگا لکھ کے وفادار کا نام۔ عباس کہ میں نے تو اس کو سیاہی سے لکھا تھا لیکن، کہ میں نے تو اس کو سیاہی سے لکھا تھا لیکن، کہ خود بخود روشنی دینے لگا عباس کا نام، کہ خود بخود روشنی دینے لگا عباس کا نام۔ بیت پیش کر رہا ہوں، دیکھیں ڈاکٹر صاحب بیت دیکھیے گا، مفتی صاحب دیکھیے کہ خود بخود روشنی دینے لگا عباس کا نام۔ دیکھیے کہ دو ہی چیزیں جو مریضوں کو شفا دیتی ہیں، کہ دو ہی چیزیں جو مریضوں کو شفا دیتی ہیں، کہ ایک ہے خاک شفا دوسرا عباس کا نام، کہ ایک ہے خاک شفا دوسرا عباس کا نام، کہ دو ہی چیزیں جو مریضوں کو شفا دیتی ہیں، کہ ایک ہے خاک شفا دوسرا عباس کا نام۔ نعرہ سلوات۔ ایک مطلع اور چند اشعار شہزادہ علی جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کی شان میں، فرید بھائی دیکھیے گا، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دیکھیے گا مطلع حاضر کرتا ہوں مرزا صاحب دیکھیے کہ بتاؤں کیا ہے کتنا مرتبہ اونچا سکینہ کا، کہ بتاؤں کیا ہے کتنا مرتبہ اونچا سکینہ کا، اور کوئی پوچھے شہیدی سے، کوئی پوچھے شہیدی سے ہے کیا رتبہ سکینہ کا، کہ کوئی پوچھے شہیدی سے ہے کیا رتبہ سکینہ کا، کہ بتاؤں کیا ہے کتنا مرتبہ اونچا سکینہ کا۔ یہاں سے شعر پیش کروں، 5 شعر پیش کروں، دیکھیے کہ نبی نانا علی دادا پدر سردار جنت ہیں، کہ نبی نانا علی دادا پدر سردار جنت ہیں، کہ جہاں والوں ہے کتنا منفرد شجرہ سکینہ کا، کہ جہاں والوں ہے کتنا منفرد شجرہ سکینہ کا، کہ نبی نانا علی دادا پدر سردار جنت ہیں، کہ جہاں والوں ہے کتنا منفرد شجرہ سکینہ کا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے فرید بھائی دیکھیے، مرزا صاحب دیکھیے گا کہ سکینہ بی بی کی الفت ہے دل میں دیکھنا لوگوں، کہ سکینہ بی بی کی الفت ہے دل میں دیکھنا لوگوں، کہ دلائے گا مجھے جنت میں گھر بابا سکینہ کا، کہ دلائے گا مجھے جنت میں گھر بابا سکینہ کا، کہ سکینہ بی بی کی الفت ہے دل میں دیکھنا لوگوں،
کہ سکینہ بیوی کی الفت ہے دل میں دیکھنا لوگوں، کہ دکھائے گا مجھے جنت میں گھر بابا سکینہ کا، کہ دلائے گا مجھے جنت میں گھر بابا سکینہ کا۔ یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ میرے دل میں یہی حسرت ہے کہ میدان محشر میں، کہ میرے دل میں یہی حسرت ہے کہ میدان محشر میں، کہ ملے شاہ نجف کے ہاتھ سے صدقہ سکینہ کا، کہ ملے شاہ نجف کے ہاتھ سے صدقہ سکینہ کا، کہ میرے دل میں یہی حسرت ہے کہ میدان محشر میں، کہ میرے دل میں یہی حسرت ہے کہ میدان محشر میں، کہ ملے شاہ نجف کے ہاتھ سے صدقہ سکینہ کا۔ بس دو تین شعر اور ایک نعرہ صلوات ہے۔ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ملے شاہ نجف کے ہاتھ سے صدقہ سکینہ کو۔ شعر پیش کر رہا ہوں، میرے ساتھ دیکھیے گا کہ فرشتے عرش سے سطح زمین پر آئیں گے سننے، کہ فرشتے عرش سے سطح زمین پر آئیں گے سننے، کہ سر مجلس جو ہوگا دوست تو چرچا سکینہ کا، کہ سر مجلس جو ہوگا دوست تو چرچا سکینہ کا، کہ فرشتے عرش سے سطح زمین پر آئیں گے سننے، کہ فرشتے عرش سے سطح زمین پر آئیں گے سننے، کہ سر مجلس جو ہوگا دوست تو چرچا سکینہ کا۔ یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں سلسلے کا، دیکھیے گا کہ جو پہرا شام کا تھا القمہ کے گھاٹ سے بھاگا، کہ جو پہرا شام کا تھا القمہ کے گھاٹ سے بھاگا، کہ جب آیا مشق لے کے نہر پہ سقا سکینہ کا، کہ جب آیا مشق لے کے نہر پر سقا سکینہ کا، کہ جو پہرا شام کا تھا القمہ کے گھاٹ سے بھاگا، کہ جب آیا مشق لے کے نہر پہ سقا سکینہ کا۔ نعرہ صلوات۔ حضرات یہ تھے رضا عباس لکھنوی صاحب جو بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرات مومنین مولانا موصوف تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے آج کی اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں خطیب احسن، خطیب بے نظیر، ہر دل عزیز عالی جناب مولانا آصف علی غدیری صاحب جو تشریف لا چکے ہیں، اور جو مومنین ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے برائے مہربانی گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک مہمان شاعر جناب ڈاکٹر حسن عباس بیلا پرسوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور بارگاہ شہزادی میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ ایک درود اور پڑھ دیں حضرات۔ میں مختصر جلدی کلام پیش کروں گا اس لیے کہ فرید بھائی بھی ہیں اور جناب بھی آ چکے ہیں۔ کہ جلووں کی ردا اور نور کی چادر زہرا، معراج ہیں منظر پسے منظر زہرا، کہ ایک وقت میں 40 جگہ تھے حیدر، تو موجود ہیں ہر فرش عزا پر زہرا، موجود ہیں ہر فرش عزا پر زہرا۔ ایک بار درود پڑھے حضرات۔ 4 مصرے مولا عباس کے حوالے سے کہ اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم، اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم، یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے، اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو پھر جنت میں جانے سے بھی ہم انکار کر دیں گے، تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے۔ ایک بار نعرہ صلوات پڑھیں حضرات۔ کہ ہم سے کیوں الجھتے ہو، ہم سے کیوں الجھتے ہو،
बात क्यों बढ़ाते हो? कौन किससे जीता है, कौन किससे हारा है? फतह का निशान कोई है तो सामने लाओ, जो बुलंद है अब तक वो अलम हमारा है। सख्त कत्लो गारत में हम वफा परस्तों ने अरे ना तो बंद की मजलिस ना अलम उतारा है, ना तो बंद की मजलिस ना अलम उतारा है। एक बार नारे सलवात पढ़ देना, एक बार और नारे सलवात पढ़ देना, एक दरूद और पढ़ देना, तशरीफ एक मतला और दो तीन शेर कि शहंशाहे दो आलम को जो खुद जैसा बताते हैं, शहंशाहे दो आलम को जो खुद जैसा बताते हैं, वही सारे जहां में ठोकरें दर दर की खाते हैं, वही सारे जहां में ठोकरें दर दर की खाते हैं। न आएंगे कभी फर्शे अज़ा पर दुश्मने हैदर, अरे जिसे ज़हरा बुलाती है वही तशरीफ लाते हैं, जिसे ज़हरा बुलाती है वही तशरीफ लाते हैं, जिसे ज़हरा बुलाती है वही तशरीफ लाते हैं। और कभी जन्नत की खातिर हम नहीं करते अज़ादारी, कभी जन्नत की खातिर हम नहीं करते अज़ादारी, अज़ा खाना सजा कर घर को ही जन्नत बनाते हैं, अज़ा खाना सजा कर घर को ही जन्नत बनाते हैं। लगाते हैं जो रोने पर हमारे फतवे बिदअत, लगाते हैं जो रोने पर हमारे फतवे बिदअत, वो क्या हंसते हुए घर वालों की मैयत उठाते हैं, वो क्या हंसते हुए घर वालों की मैयत उठाते हैं। शहंशाहे दो आलम को जो खुद जैसा बताते हैं। एक बार दरूद पढ़े हज़रात, सिर्फ एक मतलब दो शेर कि क्या कहूँ कितना करम मुझ पर किया अब्बास ने, क्या कहूँ कितना करम मुझ पर किया अब्बास ने, था बहुत खाली जो दामन भर दिया अब्बास ने, था बहुत खाली जो दामन भर दिया अब्बास ने। इज़्न मिल जाए तो दरिया को उठा ले जाऊंगा, अरे कर लिया था फैसला ये बावफा अब्बास ने, कर लिया था फैसला ये बावफा अब्बास ने। इसलिए करबो बला आती नहीं नस्ले यजीद, इसलिए करबो बला आती नहीं नस्ले यजीद, रोक रखा है अभी तक रास्ता अब्बास ने, रोक रखा है अभी तक रास्ता अब्बास ने। नारे सलवात पढ़े। हजरत ये थे डॉक्टर हसन अब्बास साहब जो बेहतरीन अशार आपकी समातों के नज़र कर रहे थे। आइए शायर को आवाज़ देने से पहले और हमारी फहरिस्त के आखिरी शायर उस्ताद मोहतरम शायर अहले-बैत जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इस सवाब में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, चंद अशार पेश कर देता हूँ। एक दुरूद इरशाद फरमा दें। एक दुरूद इरशाद फरमा दें। मतलब पेश कर रहा हूँ, देखिए पहले 4 मिसरे पेश करता हूँ, देखिएगा अब्बास साहब 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। अज़कर का नाज़्म जब भी
قصیدہ کیا کرو، واجب ہے حرم الاپا تبرہ کیا کرو، گر چاہتے ہو سرورو عباس کی خوشی، اصغر کے ساتھ ذکر سکینہ کیا کرو، اصغر کا نظم جب بھی قصیدہ کیا کرو، واجب ہے حرم الاپا تبرہ کیا کرو، گر چاہتے ہو سرورو عباس کی خوشی، اصغر کے ساتھ ذکر سکینہ کیا کرو، اصغر کا نام ایک درود ارشاد فرما دیا، ایک مطلب چند اشعار پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ فلک والوں کو حیرت ہو رہی ہے، فلک والوں کو حیرت ہو رہی ہے، تہ خنجر عبادت ہو رہی ہے، تہ خنجر عبادت ہو رہی ہے۔ شعر دیکھیے گا بھائی جان، پیش کر رہا ہوں عباس صاحب۔ علی کو چھوڑنے کا ہے نتیجہ، علی کو چھوڑنے کا ہے نتیجہ، جو اب رسوا خلافت ہو رہی ہے، جو اب رسوا خلافت ہو رہی ہے۔ شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، دیکھیے گا، اور عقیدت کا شعر پیش کر رہا ہوں جہاں تلک بھی آواز پہنچ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، رضا صاحب۔ کیا ہے ماتم زنجیر میں نے، کیا ہے ماتم زنجیر میں نے، میرے خون کی طہارت ہو رہی ہے، میرے خون کی طہارت ہو رہی ہے، کیا ہے ماتم زنجیر میں نے، میرے خون کی طہارت ہو رہی ہے۔ شعر دیکھیے گا، پیش کر رہا ہوں بطور خاص شعر۔ تو فتوے مجلسوں، ایک درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ، دیکھیے گا سرکار، شعر پیش کر رہا ہوں عمار بھائی، شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے۔ تو فتوے مجلسوں پر دے رہا ہے، تو فتوے مجلسوں پر دے رہا ہے، آیا تیری نجاست ہو رہی ہے، آیا تیری نجاست ہو رہی ہے، تو فتوے مجلسوں پر دے رہا ہے، آیا تیری نجاست ہو رہی ہے۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا، پیش کر رہا ہوں۔ علی کا بغض ہے جن کے دلوں میں، علی کا بغض
ہو رہی ہے، انہی لوگوں پالانت ہو رہی ہے۔ آخری شعر و مقطع حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ شہید راہ حق کی شان دیکھو، شہید راہ حق کی شان دیکھو، سر نیزہ تلاوت ہو رہی ہے، سر نیزہ تلاوت ہو رہی ہے۔ اور مقطع بھی حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ میں مصروف ثنائے شہ ہوں مرزا، میں مصروف ثنائے شہ ہوں مرزا، میرے نام آج جنت ہو رہی ہے، فلک والوں کو حیرت ہو رہی ہے۔ انہی مصروں کے ذیل میں میرے فہرست کے آخری شاعر اہل بیت، استاد محترم شاعر اہل بیت، مشہور زمانہ شاعر اہل بیت، عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے گزارش گزار ہوں آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ قبلہ تشریف فرمائیں۔ بس صرف جو ہر سال میں نوحہ پڑھتا ہوں اسی کے صرف 5 شعر پیش کیے دے رہا ہوں تبرکاً۔ ایک سلوات اور بھیج دیں آپ حضرات۔ رو کے کہتی تھی سکینہ، چین کیوں کر پاؤں میں، رو کے کہتی تھی سکینہ، چین کیوں کر پاؤں میں، جب نہیں بابا کا سینہ، کس طرح سو جاؤں میں، جب نہیں بابا کا سینہ، کس طرح سو جاؤں میں۔ میرے امو بھی نہیں آئے پلٹ کے میرے پاس، یہ تماچوں کے نشان بابا کسے دکھلاؤں میں، یہ تماچوں کے نشان بابا کسے دکھلاؤں میں۔ بھائی جتنے تھے میرے وہ سب کے سب مارے گئے، گھاٹ پر بھیجوں کسے امو کو جو بلواؤں میں۔ آپ بھی گردن کٹائے
کیا گزری میرے بابا کسے بتلاؤں میں، مجھ پر کیا گزری میرے بابا کسے بتلاؤں میں، بھائی عابد آپ پر روتے ہیں بابا رات دن، کیسے ان کو دوں تسلی، کس طرح سمجھاؤں میں، بس یہی کہہ کر فرید آخر سکینہ مر گئی، بس یہی کہہ کر فرید آخر سکینہ مر گئی، قید سے آزاد ہو جاؤں تو گھر کو جاؤں میں، جب نہیں بابا کا سینہ کس طرح سو جاؤں میں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے استاد محترم شاعر اہل بیت فرید مصطفیٰ صاحب، جو بڑا درد نوحہ آپ کی سماعتوں تلک پہنچا رہے تھے۔ آئیے نظم کے سلسلے کو یہیں پہ ملتوی کرتے ہیں اور گزارش گزار ہوں آئیں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک اللہ تعالی فی قرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صلوات بھیجے محمد. ایک اور صلوات بھیجیں بابا. ارباب کرم، صاحبان ایمانی، عزاداران سید الشہداء، شیعان حیدر کرار، میرے معزز سامعین حضرات، شکر ہے اس معبود کا، اس پالنے والے کا کہ جس نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا اور حسین کا عزادار بنایا. شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے ہماری شہرگ حیات میں ماں کے شیر اور باپ کے خون سے زیادہ محبت علی کو ربادوا کیا. شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے ہمارے دل کی زمینوں پر فصل ولایت جناب امیر کو اگایا. شکر ہے اس معبود کا، اس پالنے والے کا کہ جس نے ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے اور ہمارے دل کو غدیر کی مٹی سے بنایا. اس لیے کہ جس آنکھ میں کربلا نہیں وہ آنکھ بیکار، جس دل میں غدیر نہیں وہ دل بیکار. یا یوں کہا جائے کہ جس آنکھ میں کربلا نہیں وہ آنکھ نہیں بلکہ پتھر ہے، جس دل میں غدیر نہیں وہ دل نہیں بلکہ پتھر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ ملی ہے مولا حسین کو رونے کے لیے اور دل ملا ہے اہل بیت کو چاہنے کے لیے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے عباس بھائی کا، جنہوں نے پھر ہمیں موقع دیا اس عبادت میں مصروف رہنے کے لیے. پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مجلس حسین اور عزائے حسین میں شریک ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جئیں تو اہل بیت کی محبت میں اور موت آئے تو اہل بیت کی محبت پر. صلوات بھیجے محمد وعلى محمد. آئیے بات شروع کی جائے. میں نے جو آیہ کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی، عنوان گفتگو قرار دیا حیات و موت کا مالک اپنی اس پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو، اپنے اس کلام کو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک لوگوں کے لیے شفا بنا دیا اور رحمت بنا دیا. یہ مومنین کے دلوں کے لیے مومن ہے، اذہان کے لیے فائدہ ہے اور شفا ہے. اور ظلم کرنے والوں کے لیے جو اہل بیت کو نہیں مانتے، جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے، جو علی کو ولی تسلیم نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے قرآن کریم کو نقصان ہی نقصان بنا دیا. تو معیار یہ بنا جو علی کو مانے گا قرآن اسے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے کہ علی کی محبت ایمان ہے. اب جو علی والا ہوگا قرآن اسے فائدہ پہنچائے گا، جو گلی والا ہوگا اسے نقصان پہنچائے گا. اس لیے کہ قرآن بھی دل کو پاک کرتا ہے، علی بھی دل کو پاک کرتا ہے. قرآن بھی نفس کو پاک کرتا ہے، علی بھی نفس کو پاک کرتا ہے. اور علی کی محبت ایمان ہے. پوری توجہ، علی کی محبت ایمان ہے. آگے بڑھیں تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کیا علی المال قرآن والقرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. تو کیا ہے قرآن اور کیا ہے علی؟ مسلمان جس کی تلاوت کرے اسے قرآن کہتے ہیں اور قرآن جس کی تلاوت کرے اسے علی کہتے ہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ مسلمان جس کی تلاوت کرے اسے قرآن کہتے ہیں اور قرآن جس کی تلاوت کرے اسے علی کہتے ہیں. اور قرآن کو چھونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اور علی سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. اور علی کی محبت باپ کی وراثت پہ نہیں ملتی، ماں کی شرافت پہ ملتی ہے. صلوات بھیجیں نا محمد وعلم. علی کی محبت باپ کی وراثت پہ نہیں، ماں کی شرافت پہ ملتی ہے. اور وضاحت کروں 4 مصرے سے کہ شاعر نے کہا کہ اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اور دولت عشق علی ہر ایک کو ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. صلوات بھیجیں نا محمد وعلم.
تو عزیزان محترم، قرآن کا علی کے ساتھ ہونا اور علی کا قرآن کے ساتھ ہونا کتنا زیب دیتا ہے، شایان شان بھی ہے۔ اس لیے قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک، قرآن بھی طاہر، علی بھی طاہر، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی رہنما، علی بھی رہنما، قرآن بھی نازل ہوا، علی بھی کعبے میں نازل ہوا ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورہ رحمان، علی سورہ رحمان کی جان۔ قرآن میں سورہ آل عمران، علی فرزند عمران۔ قرآن میں قل هو اللہ احد، علی اللہ کی وحدانیت کی سند۔ بھئی قرآن کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے پہ بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اب جو قرآن کو چھوڑ دے وہ کافر ہے، جو علی کو چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، غور کریں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن مجید اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ عرض کروں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اب جو ان سے وابستہ رہے گا وہ گمراہ نہ ہونے پائے گا، جو انہیں چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو انہیں چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو قرآن کیسے چھوڑا جاتا ہے؟ قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو آپ نے ہاتھ میں لیا اور چھوڑ دیا۔ قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن رکھا رہے اور آیتیں نہ پڑھی جائیں۔ تو جس نے آیتوں کو نہ پڑھا اس نے قرآن کو چھوڑا، جس نے فضائل نہ پڑھے اس نے اہل بیت کو چھوڑا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جس نے آیتوں کو نہ پڑھا اس نے قرآن کو چھوڑا، جس نے فضائل نہ پڑھے اس نے اہل بیت کو چھوڑا۔ تو پتہ کیسے چلے کہ یہ قرآن والا ہے، یہ اہل بیت والا ہے؟ تو اس کی دلیل ہے کہ آیتیں پڑھتا رہے۔ تو جیسے آیتیں پڑھنا دلیل ہے کہ قرآن والا ہے، ویسے ہی فضائل پڑھنا دلیل ہے کہ اہل بیت والا ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات بھیجے نا آواز میں۔ کیا ہے؟ یہ زیدان میں تو قرآن اہل بیت نہیں، لیکن اہل بیت بھی ہیں اور قرآن بھی ہیں۔ اہل بیت بھی ہیں اور قرآن بھی ہے۔ اب آپ غور کریں، آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہر خشک و تر قرآن مجید اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ آپ غور کریں، اور جتنا غور کریں گے اتنا اللہ کی قدرت، اس کی خلاقیت سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ عنکبوت یعنی مکڑی کا سورہ، اور آگے بڑھیں سورہ نحل شہد کی مکھی کا سورہ، نمل چیونٹیوں کا سورہ، ٹھیک ہے۔ اسی قرآن مجید میں چیونٹی کا سورہ ہے، چیونٹی کا سورہ ہے، اور شہد کی مکھی کا سورہ ہے۔ اسی قرآن مجید میں مکڑی کا سورہ، یعنی رسولوں کے ہوتے ہوئے سورہ عنکبوت سے پورا سورہ محسوم کرنا یہ خالق کائنات کی بات ہے، یہ خالق کلام کی بات ہے۔ یعنی خالق یہ چاہتا ہے کہ خالی پڑھ کے نہ گزرا جائے بلکہ ٹھہر کے سوچا جائے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یعنی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ دیکھیے رسولوں کے ہوتے ہوئے سورہ عنکبوت سے پورا سورہ محسوم کرنا یہ خالق کے کلام کی بات ہے۔ یعنی خالق یہ چاہتا ہے کہ پڑھ کے نہ گزرا جائے بلکہ ٹھہر کے سوچا جائے، ٹھہر کے سوچا جائے۔ تو عنکبوت یعنی مکڑی، پوری توجہ، عنکبوت یعنی مکڑی کا سورہ۔ تو علماء حیوانات لکھتے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، علماء حیوانات لکھتے ہیں کہ مکڑی کے شکم میں، فرید بھائی، مکڑی کے شکم میں 4 نالیاں ہوتی ہیں۔ مکڑی کے شکم میں 4 نالیاں ہوتی ہیں۔ ہر نالی سے، میری طرف متوجہ رہیں، مکڑی کے شکم میں 4 نالیاں ہوتی ہیں اور ہر نالی سے 1000 تار نکلتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ مکڑی کے شکم میں 4 نالیاں ہوتی ہیں، ہر نالی سے 1000 تار نکلتے ہیں۔ یہ 4000 تار جب دہن تک آتے ہیں تو وہ ایک تار کی شکل میں واپس نکلتا ہے۔ آئے ہائے کیا سن رہے ہیں؟ یہ 4000 تار جب دہن تک آتے ہیں تو وہ ایک تار کی شکل میں واپس آتا ہے۔ تو یہ 4000 تاروں کا مجموعہ اگر ذرا سی بھی نظر کمزور ہو جائے تو دکھائی نہ دے۔
آئے ہائے کیا سننا ہے، یہ 4000 تاروں کا مجموعہ اگر ذرا سی بھی نگاہ کمزور ہو جائے تو دکھائی نہ دے، تو یہ 4000 تاروں کا مجموعہ اس ننھے سے جانور کے شکم میں کس نے رکھا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ اب آپ ذرا غور کریں، جتنا آپ غور کریں گے اتنا اللہ کی خلاقیت اور اس کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ یہ 4000 تاروں کا مجموعہ اس ننھے سے حیوان کے شکم میں کس نے رکھا؟ اتنی عظیم صنعت عطا کرنے والا پروردگار، اب اگر یہی جانور اپنے دل کی گہرائیوں سے کسی نبی کی حفاظت کے لیے اگر جالا تن دے تو جبریل جیسا شہزور بھی اسے ہلا نہ سکے۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر یہ ننھا سا جانور دل کی گہرائیوں سے کسی نبی کی حفاظت کے لیے اگر جالا تن دے تو جبرائیل جیسا شہزور بھی اسے ہلا نہ سکے۔ اب آگے بڑھے تو آپ کے سامنے عرض کروں کہ جبرائیل غار میں، نبی غار میں ہیں، جبرائیل آئے اور آنے کے بعد غار میں جانا چاہتے ہیں۔ اتنے میں ایک آواز آئی، کیا بغیر اجازت اندر جانا منع ہے؟ اب جبرائیل نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آواز تو آئی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ آواز آ رہی ہے لیکن آواز کس نے دی یہ نظر نہیں آتا۔ پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی، بغیر اجازت اندر جانا منع ہے۔ پھر جبرائیل نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، اب کیا دیکھا؟ ایک مکڑی ہے جو دیوار سے اتر رہی ہے۔ تو دیکھا جبرائیل نے کہ مکڑی کہہ رہی ہے کہ بغیر اجازت اندر جانا منع ہے۔ تو جبرائیل کہہ رہے ہیں مکڑی سے، تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں؟ تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں جبرائیل ہوں، آیتوں کو لانے والا ہوں۔ تمہیں میری حیثیت نہیں معلوم ہے؟ تو مکڑی نے کیا کہا؟ جو اندر بیٹھا ہے وہ حیثیت نہیں دیکھتا، نیت کو دیکھتا ہے۔ کیا سننا ہے؟ تھوڑا سا بیدار ہوں۔ جو اندر بیٹھا ہے وہ حیثیت نہیں بلکہ نیت کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ تو جبرائیل نے مکڑی سے کہا یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نبی کی حفاظت کر رہی ہوں، میں نبی کی حفاظت کر رہی ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا کیسے حفاظت کر رہی ہو؟ کہا اس جالے سے حفاظت کر رہی ہوں، اس جالے سے نبی کی حفاظت کر رہی ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا اگر یہ جالا، اگر اس کے پاس سے کوئی پرندہ گزرے تو پرندے کے پر کی ہوا سے جالا ٹوٹ جائے گا۔ تو مکڑی نے کہا جبرائیل پھر سے کہنا کیا کر رہے ہو؟ تو پھر سے جبرائیل نے کہا اگر کوئی پرندہ گزرے گا اس کے پاس سے تو اس کے پر کی ہوا سے یہ جالا ٹوٹ جائے گا۔ تو جیسے ہی مکڑی نے سنا تو کہا جبرائیل کوشش کر کے دیکھ لو۔ آئے ہائے کیا سننا ہے؟ جبرائیل ذرا کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جبرائیل نے کوشش کری، جالا نہیں ٹوٹا، اور کوشش کری، جالا نہیں ٹوٹا، اور کوشش کی، جالا نہیں ٹوٹا۔ پورے جسم کا زور لگایا لیکن جالا نہیں ٹوٹا، جالا نہیں ٹوٹا۔ اب جب جالا نہیں ٹوٹا تو جبرائیل پیچھے ہٹے اور ہٹنے کے بعد یا علی کہہ کے آگے بڑھے۔ کیا سننا ہے؟ جبرائیل پیچھے ہٹے، ہٹنے کے بعد یا علی کہہ کے آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے اور چاہتے ہیں جالا توڑ دیں تو اتنے میں مکڑی جبرائیل کے قدموں میں آ گئی اور آنے کے بعد کہتی جبرائیل سب کا نام لینا، علی کا نام نہ لینا۔ آئے ہائے، مکڑی کہتی ہے جبرائیل سب کا نام لینا، علی کا نام نہ لینا۔ تو جبرائیل نے کہا کیوں نہ لوں؟ وہ میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں، میں ان کا نام کیوں نہ لوں؟ تو مکڑی نے کہا جبرائیل غرور تو اسی بات کا ہے کہ میں نے یہ جالا علی کا نام لے کر بنا ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد والے اللہ۔ تو یہ عزیزان جبرائیل غرور تو اسی بات کا ہے کہ میں نے یہ جالا علی کا نام لے کر بنا ہے۔ میں نے جالا علی کا نام تو اتنے بڑے بڑے رسولوں سے ہوتے ہوئے سورہ عنکبوت سے پورا سورہ محسوم کرنا یہ خالق کے کلام کی بات ہے۔ یعنی خالق یہ چاہتا ہے کہ پڑھ کے نہ گزرا جائے بلکہ ٹھہر کے سوچا جائے، ٹھہر کے سوچا جائے۔ اب آگے بڑھیں، عنکبوت کی بات ہو گئی، اب سورہ نحل یعنی چیونٹی کا سورہ۔ آپ غور کریں کہ جب سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو اتنے میں چیونٹیوں کے سردار نے اپنی برادری سے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر ہمیں کچل دے۔ اب چیونٹی کی اس گفتگو کو جناب سلیمان نبی نے سن لیا اور اس کے بعد چیونٹی کے گرفتاری کے آرڈر ہوئے۔
اب چیونٹی کو پکڑنے کے لیے کون سی پولیس گئی ہوگی، آپ غور کریں. بہرحال چیونٹی کو پکڑ کے گرفتار کر کے لایا گیا. کس کے سامنے؟ سلیمان نبی کے سامنے لایا گیا. اب بہرحال چیونٹی گھبرائی ہوئی ہے، حیران ہے، پریشان ہے. تو سلیمان نبی نے کہا بتاؤ کیا تم ہمیں ظالم سمجھتی ہو؟ کیا ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟ پھر تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر ہمیں کچل دے. اب چیونٹی حیران پریشان گھبرائی ہوئی ہے، کہتی ہے قبلہ سانس تو لینے دے، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیوں کہا. کہ وہ تو میں نے اس لیے کہا کہ ہماری نماز کا وقت ہو رہا تھا اور ہماری ساری برادری آپ کے لشکر کو دیکھ رہی تھی. میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز کا وقت نکل جائے، اس لیے میں نے اپنی برادری سے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے. اب جیسے سلیمان نبی نے چیونٹی کی اس گفتگو کو سنا تو بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا تم تو بڑی سمجھدار ہو، بڑی ہوشیار ہو، تو ٹھیک ہے تم کافی چالاک معلوم دیتی ہو، تو میرے سوال کا ایک جواب دو کہ میں افضل کہ تم افضل، میں افضل کہ تم افضل. اب چیونٹی اگر یہ کہے کہ آپ افضل تو یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں، وہ سلیمان نبی چیونٹی سے افضل. اگر چیونٹی یہ کہے کہ میں افضل تو یہ بھی کوئی بات نہیں، چیونٹی سلیمان نبی سے افضل. اب وہ جواب دے تو کیا دے؟ تو سلیمان نبی نے کہا چیونٹی جواب تو دو کہ میں افضل کہ تم افضل. تو چیونٹی نے کہا اگر آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو سنیے، آپ بتائیے کہ آپ کو اس وقت کیا شے اٹھائے ہوئے ہے؟ ہوا. تو سلیمان نبی نے کہا ہوا، اور ہوا پہ میرا تخت. اور مجھے کیا شے اٹھائے ہوئے ہے؟ کہا میرا ہاتھ. کیا سن رہے ہیں؟ مجھے کیا شے اٹھائے ہوئے ہے؟ کہا میرا ہاتھ. تو چیونٹی نے کہا کہ آپ بھی فیصلہ کریں، وہ افضل ہے کہ جسے ہوا اٹھائے یا وہ افضل ہے کہ جسے نبی اٹھائے؟ صلوات بھیجے نا محمد وآلہ محمد. ایک اور صلوات بھیجے، نہیں رکھتی برکت. اب آپ ہی فیصلہ کریں، وہ افضل کہ جسے ہوا اٹھائے، تخت اٹھائے، یا وہ افضل ہے کہ جسے نبی اٹھائے. تو یہ تھا جناب سلیمان نبی کے وقت کی چیونٹیوں کا واقعہ. اب ایسے ہی ایک واقعہ اور نظر آتا ہے کہ جب مولا کائنات جناب سلمان فارسی گزر رہے تھے تو چیونٹیوں کے دل کو دیکھ کر جناب سلمان فارسی نے کہا پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے. تو جیسے یہ جملہ کہا تو مولا کائنات نے کہا سلمان توبہ کرو، بلکہ یہ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں پیدا کیا. اور تعداد کی بات ہے وہ تو میں بھی جانتا ہوں، یہ کتنی تعداد ہے اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، اور ان میں کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں. کیا سننا ہے؟ تھوڑا سا بیدار ہو جائے. وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اس میں کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور کیا گفتگو کر رہے ہیں. تو مولا کائنات نے کہا سلمان تم جاننا چاہتے ہو یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہی ہیں؟ تو مولا کائنات نے جناب سلمان فارسی کے چہرے پہ اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا. اب اس کے بعد جناب سلمان فارسی کی کو بھی چیونٹیوں کی گفتگو سمجھ میں آنے لگی، ان کی گفتگو سمجھ میں آنے لگی. اب انہوں نے سنا تو کیا سنا کہ چیونٹیوں کا سردار اپنی برادری سے کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی اپنے بلوں سے باہر نکل کے آؤ. آئے ہے کیا سن رہے ہیں؟ چیونٹیوں کا سردار جناب سلمان مولا کائنات کی وقت کی چیونٹیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے بلوں سے نکل کر آؤ. اور ادھر سلیمان کے وقت کی چیونٹیوں کا سردار کہہ رہا تھا اپنے اپنے بلوں میں جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں جاؤ. لیکن سلمان فارسی مولا کائنات کے وقت کی چیونٹیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے بلوں سے نکل کر آؤ، اس لیے کہ وہ آ گیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. صلوات بھیجے نا محمد. ایک اور صلوات بھیجے نا بابا. اس لیے کہ وہ آ گیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت. تو چیونٹی کے نام کا سورہ، عنکبوت کے نام کا سورہ، اتنے بڑے بڑے نبیوں کے ہوتے ہوئے چیونٹی کا اور عنکبوت کے سورے سے محسوم کرنا یہ خالق کے کلام کی بات ہے. یعنی خالق چاہتا ہے کہ خالی پڑھ کے نہ گزرا جائے، ٹھہر کے سوچا جائے. اب ایک اور واقعہ سن، اس کے بعد آگے بات بڑھاؤں. اب نحل یعنی نمل یعنی شہد کی مکھی، اور ان کا جو سردار ہوتا ہے
یعنی اسے مدو مکی یعنی رانی جسے کہا جاتا ہے، اس کا نام اس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے یاسوب. جو مدو مکی جو رانی ہے اس کا نام ہے یاسوب. یاسوب کا کام کیا ہے؟ یاسوب کا کام یہ ہے کہ ان کی جو چھتا ہوتا ہے، شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے، اب وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ نگاہ رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے چھتے کا سپاہی یعنی مکھی کہاں جا رہی ہے، کیا لے کر آ رہی ہے، کہاں بیٹھ کے آ رہی ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ یاسوب کا کام کیا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. یاسوب کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے، وہ سردار یہ دیکھتا ہے، یہ دیکھتی ہے کہ میرے شہد کی مکھی کا جو میری شہد کی مکھی کا سپاہی ہے یا مکھی ہے وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں بیٹھ کے آ رہی ہے، کیا لے کے آ رہی ہے. وہ چیک کرتی ہے، وہ یاسوب چیک کرتی ہے. اب اس کے بعد اگر وہ چیک کرتی ہے، اگر اس نے چیک کیا ارے یہ تو حرام کھا کے آ رہی ہے، یہ تو نجس جگہ بیٹھ کر آ رہی ہے، تو فوراً 2 حصوں میں تقسیم. نہیں غور کیا آپ نے؟ فوراً 2 حصوں میں تقسیم. اگر یہاں رہنا ہے تو ہریالیوں پہ رہنا ہوگا، بلندیوں پہ رہنا ہوگا، حلال کھانا ہوگا، حرام سے دور رہنا ہوگا، طاہر کھانا ہوگا، مطہر کھانا ہوگا. اگر ذرا سا بھی حرام یا نجس کھا کر آؤ گی تو سزا ملے گی، فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گی. نہیں غور کیا آپ نے؟ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ یاسوب کا مزاج کیا ہے. یاسوب کا مزاج کیا ہے؟ یاسوب یہ چاہتا ہے کہ طاہر کھاؤ، مطہر کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام سے دور رہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ یاسوب کا مزاج یہ معلوم ہوتا ہے، یہاں سے یاسوب کا مزاج یہ معلوم ہوا کہ حلال کھاؤ، حرام سے دور رہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں بیدار ہوئے؟ یہاں سے معلوم ہوا کہ یاسوب کا مزاج یہ ہے کہ حلال کھاؤ، حرام سے دور رہو، حلال کھاؤ، حرام سے دور رہو، حلال کھاؤ، حرام سے دور رہو. عزیزان محترم آپ غور کریں، جب شہد کی مکھی جس کو یاسوب کہا جاتا ہے، جس کے سردار کو یاسوب کہا جاتا ہے، جب اس کا مزاج یہ ہے کہ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، تو جو دین کا یاسوب ہوگا، جو دین کا یاسوب ہو، کیا وہ حرام خوروں کو برداشت کرے گا؟ کیا وہ شراب پینے والوں کو برداشت کرے گا؟ کیا وہ جوا کھیلنے والوں کو برداشت کرے گا؟ کیا وہ ادھر سے ادھر کرنے والوں کو برداشت کرے گا؟ کیا وہ غیبت کرنے والوں کو برداشت کرے گا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ جو دین کا یاسوب ہو، جو مکھیوں کا یاسوب ہے، جب وہ اس کو برداشت نہیں کرتا تو جو دین کا یاسوب ہو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ صلوات بھیجے نا محمد وآلہ. ایک اور صلوات بھیجے نا باواز. اللہ عزیزان یہ عزیزان مطلب. اب آگے بڑھے آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیے مولا کائنات بازار بہت کم جاتے تھے. مولا کائنات بازار بہت کم جاتے. جو میں نے بات چھوڑی یہیں پہ آ رہا ہوں کہ مولا کائنات بازار بہت کم جاتے ہیں. کوفے کے بازار میں بہت کم جاتے تھے، لیکن جب بھی جاتے تھے تو ایک شور ہو جاتا تھا، منادی ندا دینے لگتا تھا کہ علی بازار میں آ گئے، علی بازار میں آ گئے. لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک روز مولا کائنات اور جناب قمبر کوفے کے بازار میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا بنا رکھا ہے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گھوڑا لے کر آیا ہے، بڑا نایاب گھوڑا، اور اس کی قیمت جو بتا رہا ہے تو سب کہنے لگے ارے اتنی قیمت میں تو اتنے گھوڑے مل جائیں گے، اتنے مل جائیں گے، اتنے مل جائیں گے. بہرحال اب سب کہنے لگے کہ اس میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. اس میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ تو اب اس گھوڑے کا مالک کہنے لگا اس کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے منہ میں لگام نہیں لگا سکتا، کوئی بھی اس کے پشت پہ زین نہیں کر سکتا. اب بہرحال جب کوفے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسا گھوڑا آیا ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے تو سارا کوفہ لٹ گیا، سب آنے لگے، بھیڑ لگ گئی، چاروں طرف سے لوگوں نے اس کو گھیر لیا. مولا کائنات تو جناب قمبر یہ دیکھ رہے ہیں تو لوگ پوچھنے لگے کہ تم اتنی جو اس کی قیمت بتا رہے ہو، اتنے قیمت میں تو اتنے گھوڑے مل جائیں گے. کسی نے کہا اتنے مل جائیں گے، ایسی کیا خاصیت ہے؟
تو اس نے کہا اس لیے اس کی قیمت اتنی ہے کہ کوئی بھی اس کے منہ میں لگام نہیں لگا سکتا, کوئی بھی اس کے پشت پہ زین نہیں کر سکتا. پوری توجہ, کوئی بھی اس کے پشت پہ زین نہیں کر سکتا. اب جیسے جیسے لوگ آگے بڑھتے تو گھوڑے نے اپنی لاتیں چلانا شروع کی. کسی کا سر پھوٹا, کسی کا منہ پھوٹا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کا گھٹنا پھوٹا. اب جیسے یہ منظر ہوا تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. مولا کائنات نے جب یہ منظر دیکھا کہ کمبر جاؤ گھوڑے کے منہ میں لگام لگاؤ اور اس کی پشت پہ زین کسو. میرے مولا نے جتنے اطمینان سے کہا تھا اتنے ہی آرام سے جناب کمبر یہ سب کرنے کے بعد اس پر سوار ہو گئے. آئے نے غور کیا آپ نے, جتنے اطمینان سے کہا اتنے ہی آرام سے جناب کمبر نے اس کے منہ میں لگام لگائی اور اس کی پشت پہ زین کسی اور اس پر سوار ہو گئے. اب جیسے سب نے منظر دیکھا تو جناب کمبر سے کہا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کس قبیلے سے آئے ہو, تمہارا استاد کون ہے, تم کس کے شاگرد ہو, اور یہ گھوڑ سواری تم نے کہاں سیکھی؟ تو جناب کمبر کہتے ہیں مجھے تو گھوڑ سواری آتی نہیں ہے. آئے ہائے, نہیں غور کیا آپ نے, مجھے تو آتی نہیں ہے. کہا جب آتی نہیں ہے تو کیسے گھوڑے پر بیٹھ گئے جہاں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا, جو پورا کوفہ مل کے جو کام نہیں کر پایا تم نے اتنے آرام سے کر دیا. بتاؤ تو صحیح تم کون ہو, کس کے شاگرد ہو, کس قبیلے سے ہو, کس خاندان سے ہو, تمہارا استاد کون ہے؟ تو جناب کمبر کہتے ہیں اصل میں غلام ہوں, اصل میں غلام ہوں, لیکن میں جس کو مولا مانتا ہوں, میں جس کو امام مانتا ہوں, وہ مجھے کبھی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا جو میری کیپیسٹی سے باہر ہو, جو میری طاقت سے باہر ہو. صلوات بھیجے نا محمد والے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی پہلا نہیں چوتھا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, یا بار ملا بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. صلوات بھیجے نا محمد وآلہ محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علی بازار, پوری توجہ, بیدار ہو چکے ہیں آپ, سنیں کہ علی بازار بہت کم جاتے تھے, لیکن جب بھی جاتے تھے تو ایک شور ایک غل ہونے لگتا تھا, منادی ندا دینے لگتا تھا, علی بازار میں آ گئے, علی بازار میں آ گئے. اب جیسے ہی دکاندار یہ سنتے تھے کہ علی بازار میں آ گئے ہیں, سارے دکاندار اپنے اپنے ترازوؤں کو چیک کرنے لگتے تھے. آئے ہے کیا سن رہے ہیں, سارے دکاندار اپنے اپنے ترازوؤں کو چیک کرنے لگتے تھے. کہیں نیچے کچھ چپکا تو نہیں ہے, کہیں نیچے کوئی چپکا تو نہیں. دیکھیے علی کسی دکان میں نہیں جاتے تھے, علی کسی دکان میں جاتے نہیں تھے, بس دور سے کھڑے ہو کر دیکھ کر مسکراتے تھے. آئے ہے کیا سن رہے ہیں, بس دور سے کھڑے ہو کر دیکھ کر مسکراتے تھے. تو سارے گراہک سمجھ جاتے تھے. جیسے ہی علی دکاندار کو دیکھ کر مسکراتے تھے تو اس دکان پر گراہکوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی. نہیں غور کیا آپ نے, جس دکاندار کو دیکھ کر علی مسکراتے تھے وہاں گراہکوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی, اور جس دکان کو دیکھ کر علی غضبناک ہوتے تھے وہاں سے گراہک ہٹ کے دوسری دکان پہ چلے جاتے تھے. یعنی سارے گراہک یہ سمجھ جاتے تھے کہ جس کو مسکرا کر دیکھا وہ ایماندار ہے, اور جہاں غضبناک ہو کے دیکھا وہ بے ایمان ہے. ہے نہیں غور کیا آپ نے, جس دکاندار کو مسکرا کے دیکھا وہ ایماندار ہے, اور جس کو غصے میں دیکھا وہ بے ایمان ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو صفات باپ میں ہیں وہی بیٹے میں ہوں گے. نہیں غور کیا آپ نے, یعنی علی اس شخصیت کو کہتے ہیں, جملہ پوری توجہ, چاہے جیسے حسین آپ کی مرضی, علی اس شخصیت کو کہتے ہیں جو پورے ملک کو اپنی نگاہوں سے چلاتا تھا. آئے ہائے, نہیں غور کیا آپ نے, علی اس شخصیت کو کہتے ہیں جو پورے ملک کو اپنی نگاہوں سے چلاتا تھا. یعنی جو صفات باپ میں ہیں وہی بیٹے میں پائے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جو صفات باپ میں ہیں وہی بیٹے میں پائے جائیں گے. اب یہ نہ کہنا کہ کربلا کے میدان میں مولا عباس نے لاکھوں کے لشکر کو نگاہوں سے کیسے روک لیا.
یا عباس 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 یا علی بارم اللہ۔ اب یہ نہ کہنا کہ کربلا کے میدان میں مولا عباس نے لاکھوں کے لشکر کو نگاہوں پہ کیسے روک لیا۔ اب ایک جملہ سنتے چلیں پھر بات کو آگے بڑھاؤں کہ اگر کم سے کم مولا عباس کی شجاعت کم سے کم ایک لفظ ایک جملے میں بیان کی جائے تو کیا کی جائے کہ عباس کی شعر کو کہتے ہیں، کم سے کم ایک جملے میں بیان کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ عباس کی شعر کو کہتے ہیں، ارے جس کی تلوار کی نوک سے کھینچی ہوئی لکیر دشمن کو موت کی تصویر نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے نا محمد وہاں۔ تو علی میں عرض کر رہا تھا کسی دکان میں نہیں جاتے تھے بلکہ دور سے کھڑے ہو کر دیکھ کر مسکراتے تھے تو گراہک سمجھ جاتے تھے یہ ایماندار ہے، اور جسے غضبناک نگاہوں سے دیکھا وہ بھی ایمان ہے۔ لیکن وہ کتنا خوش نصیب دکاندار ہوگا جس کی دکان میں کائنات کا امیر چلا جائے۔ آئے ہائے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، بس زیادہ نہیں عرض کرنا ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب دکاندار ہوگا جس کی دکان میں کائنات کا امیر چلا جائے، کائنات کا امیر چلا جائے۔ آپ غور کریں وہ خوش نصیب دکاندار کون ہے؟ جناب میثم تمار، جناب میثم تمار۔ اب جب مولا میثم کی دکان میں جاتے تھے تو سارے لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ اب مولا میثم کی دکان میں گئے ہیں، ترازو کو چیک کریں گے، کھجوروں کو چیک کریں گے، لیکن مولا جب میثم کی دکان میں جاتے تھے نہ ترازو میں کوئی ایسی کمی ہوتی تھی جسے چیک کیا جائے، نہ کھجوروں میں کوئی ایسی بات کہ جسے چیک کیا جائے۔ علی اسی ترازو پر کھجوروں کو تولتے تھے جو میثم کی دکان میں رکھا ہوا تھا۔ میں کہوں گا میثم تمہارے مقدر کو سلام، تمہاری تقدیر کو سلام، تو کس معیار کا دکاندار تھا کہ تو نے اپنی دکان میں علی کے معیار کا ترازو رکھا ہے۔ آئے ہائے کیا سن رہے ہیں؟ اے میثم تو کس معیار کا دکاندار ہے کہ تو نے اپنی دکان میں علی کے معیار کا ترازو رکھا ہے، تو نے اپنی دکان میں علی کے معیار کا ترازو رکھا ہے۔ اچھا مولا کائنات نے جناب میثم تمار سے کہا میثم ذرا ایک کام کر کے آؤ جب تک میں تمہاری دکان پر بیٹھا ہوں، پوری توجہ۔ اب جناب میثم گئے اور جاننے کے بعد اپنا جب کام کر کے آئے تو مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں ساحل آئے۔ تو جیسے ہی ساحل آئے آنے کے بعد کہتے یا علی بھوکے ہیں کچھ دے دیجئے، یا علی ہم بھوکے ہیں کچھ دے دیجئے۔ تو میرے مولا نے کھجور سب کو ایسے کر کے بانٹ دی، دکان خالی ہو گئی۔ اب جناب میثم آئے اور آنے کے بعد ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، وہ دکان اتنی جلدی خالی ہونے والی نہیں تھی، بہرحال ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی۔ میثم جب اپنا کام کر کے واپس آئے تو دیکھا مولا کائنات ادھر کھڑے ہو کر کسی سے بات کر رہے ہیں۔ تو کیا دیکھا؟ پوری دکان خالی ہے، پوری دکان خالی ہے۔ تو کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ اتنی جلدی دکان خالی کیسے ہو گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ جب تم چلے گئے تو اتنے میں ساحل آئے اور آنے کے بعد مولا سے کہا کہ کچھ دے دیجئے، مولا ہم بھوکے ہیں کچھ دے دیجئے۔ مولا نے وہ ساری کھجوریں ساحلوں میں بانٹ دی۔ اب آپ غور کریں کہ آپ اگر اپنی دکان پر کسی کو بٹھال کے جائیں، مجھے مثال کے طور پر بٹھال کے جائیں، مولانا صاحب تھوڑی دیر بیٹھیے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اور جب تھوڑی دیر کے بعد آپ آئیں دکان خالی ہو جائے، میں پوری دکان خالی کر دوں تو آپ کا کیا اخلاقی طور طریقہ میرے ساتھ ہوگا؟ واہ مولانا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بٹھالا، آپ نے پوری دکان ہی خالی کر دی۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ آپ کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے دکان پر بٹھالا، آپ نے پوری دکان ہی خالی کر دی۔ لیکن جیسے ہی پوری توجہ، جیسے ہی جناب میثم تمار نے سنا کہ علی نے وہ کھجوریں ساحلوں کو دے دی، علی نے وہ کھجوریں ساحلوں کو دے دی، جناب میثم تمار فوراً سجدے میں گرے۔ کیا سن رہے ہیں؟ جناب میثم فوراً سجدے میں گرے، اور گرنے کے بعد کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا مال اس لائق تھا کہ علی نے بانٹ دیا۔ جناب میثم کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے میرا مال اس لائق تھا کہ علی نے بانٹ دیا،
میرا مال اس لائق تھا کہ علی نے بانٹ دیا. اب اگر ہم عزائے حسین میں خرچ کریں، اب اگر ہم عزائے حسین میں خرچ کریں تو شکر کریں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا مال اس لائق تھا کہ عزائے حسین میں خرچ ہو گیا. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ حیدری، یا علی بارم اللہ. پوری توجہ چاہتا ہوں. اب واقعہ آپ کا سنو ہے، نتیجہ دینا ہے. اب ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا، بھئی اسی پہ بات تمام ہو جائے گی. اس نے دیکھا کہ میسم دکان پر نہیں ہے. مولا کائنات کو جب دکان پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے، اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج دکاندار نہیں بیٹھا ہے تو جو گلا پھٹا ہوا نوٹ ہوتا ہے وہ چلا دیتے ہیں لوگ کہ دکاندار نہیں ہے، دوسرا کوئی بیٹھا ہے، چلو چلا دیتے ہیں. اب اس شخص نے دیکھا کہ علی نہیں ہے، اس نے کھوٹا سکہ نکالا اور نکالنے کے اس نے دیکھا کہ میسم نہیں ہے دکان پہ، دکاندار نہیں، علی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے کھوٹا سکہ نکالا اور نکالنے کے بعد مولا کائنات کو دیا. مولا نے وہ سکہ لیا، لینے کے بعد یوں کھجور اٹھائی اور اس کو دے دی. اب وہ خوش ہو گیا کہ ہم نے کھوٹا سکہ چلا دیا. وہ خوش ہو گیا کہ کھوٹا سکہ چلا دیا، دکاندار تو ہے نہیں، علی بیٹھے ہیں، کھوٹا سکہ چلا دیا. وہ تیزی سے آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد سناٹے میں پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے کہا چلو اب کھجوروں کو کھاتے ہیں، اب کھجوروں کو کھاتے ہیں. فوراً اس نے کھجور کو لیا اور لینے کے بعد اپنے دہن میں ڈالی. اب وہ کہاں دہن کے قابو میں آنے والی تھی؟ آئے ہائے کیا سننے ہیں. اب وہ کھجور کہاں دہن کے قابو میں آنے والی تھی. جیسے ہی دانت سے دانت ملے، کٹ سے آواز آئی تو دیکھا ارے یہ تو پتھر کی کھجور ہے، یہ تو پتھر کی کھجور ہے. بڑا غصہ آیا. اب غصہ تو ایسے آیا جیسے کھرا سکہ دے کے آیا ہے. آئے ہائے نہیں غور کیا آپ نے. اب غصہ تو یوں کر رہا ہے جیسے کھرا سکہ دے کے آیا ہے. فوراً علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا یا علی آپ نے یہ کیسی کھجوریں دیتی، یہ تو پتھر کی کھجوریں ہیں. تو میرے مولا نے کیا کہا، اگر سکہ کھرا ہوتا تو کھجوریں بھی کھری ہوتی. آئے ہائے، اگر سکہ کھرا ہوتا تو کھجوریں بھی کھری ہوتی. کھوٹے سکے کے بدلے میں پتھری کھجوریں ملیں گی. بھئی نتیجہ سن لیجیے گا، واقعہ سنا ہوا ہے کہ کھوٹے سکے میں پتھری کھجوریں ملیں گی. نہیں غور کیا آپ نے، کھوٹے سکے میں پتھری کھجوریں ملیں گی. اب یہاں سے علی کا مزاج سمجھ میں آیا کہ علی کا مزاج کیا ہے. علی کا مزاج یہ ہے کہ بارگاہ علی میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا. آئے ہائے نہیں غور کیا آپ نے. بارگاہ علی میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا. بارگاہ علی میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا. بارگاہ علی میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا. اب پکانے سے پہلے، کھانے سے پہلے اور کھلانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ سکہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. صلوات بھیجے نا محمد والے. محترم یہ ہے میرے مولا. آپ غور کریں کہ بارگاہ علی میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا. اب پکانے سے پہلے اور کھانے سے پہلے اور کھلانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ سکہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. سکہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. یہ ہے جناب میسم تمار. بس آخری بات، مولا کائنات نے جناب میسم سے کہا میسم تمہیں ہماری محبت میں درخت سے سولی دی جائے گی. صلوات بھیجیں تو آپ کے سامنے عرض کروں. ایک اور صلوات بھیجیں بآواز بلند. پوری توجہ. میں کچھ مصرے لے کے آیا تھا اسی موضوع کے حوالے سے، وہ ذہن سے نکل رہا تھا، وہ آپ تک پہنچانا. ایک اور صلوات بھیجیں بآواز بلند. پوری توجہ. مقداد بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں. مصروں پہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ابو ذر بھائی کہ علی کا جو بھی بشر دوست دار ہے میسم، اسے خدا کی قسم تم سے پیار ہے میسم. نہیں غور کیا آپ نے. علی کا جو بھی بشر دوست دار ہے میسم، اسے خدا کی قسم تم سے پیار ہے میسم. علی نے تم کو سنائی ہیں غیب کی باتیں، علی کو تم پہ بڑا اعتبار ہے میسم.
آئے 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 علی نے تم کو سنائی ہے غیب کی باتیں، علی نے تم کو سنائی ہے غیب کی باتیں، علی کو تم پہ بڑا اعتبار ہے میسم، تیری دکان پہ علی نے کھجور بیچی ہے، تیری دکان پہ علی نے کھجور بیچی ہے، عظیم کتنا تیرا کاروبار ہے میسم۔ صلوات بھیجنا محمد والے یا اللہم صلی اللہ محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہے میرے مولا علی کی باتوں پہ، علی کی باتوں پہ، علی کے فضائل پہ اگر ہم خوش نہ ہوں گے تو کیا بنی امیہ کی اولادیں خوش ہوں گی؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر علی کی باتوں پہ، علی کے فضائل پہ ہم خوش نہ ہوں گے تو کیا بنی امیہ کی اولادیں خوش ہوں گی؟ دیکھیے، جو علی کے نام پر، علی کی ولایت پر، علی کے فضائل پر اگر کوئی خوش ہو جائے تو یہ اس کی بھی مجبوری ہے، اگر کوئی خوش نہ ہو تو اس کی بھی مجبوری ہے۔ ہے کیا سننا ہے؟ اگر علی کے فضائل پہ، علی کی ولایت پہ اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو یہ اس کی بھی مجبوری ہے، اگر کوئی خوش نہیں ہو رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، پہلے دوسرے کروٹیں بدلتے تھے اب اپنے کروٹیں بدل رہے ہیں، کیا سننا ہے؟ پہلے دوسرے بدلتے تھے اب علی کے نام پر اپنے کروٹیں بدلتے ہیں، تو جو کروٹیں بدلے اس کی بھی مجبوری، جو خوش ہو جائے اس کی بھی مجبوری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، کرنٹ کا کام ہے اثر کا چھوڑنا، اثر کو چھوڑنا، کرنٹ کا کام ہے تاثیر کو چھوڑنا، یعنی کرنٹ ایک ہے، اگر اسی کرنٹ کو اگر اے سی میں دیا جائے تو وہ ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، اگر اسی کرنٹ کو ہیٹر میں دیا جائے تو گرم ہوا دیتا ہے، یعنی کرنٹ ایک ہے، کام دو کرتا ہے، اے سی میں ٹھنڈی ہوا اور ہیٹر میں گرم ہوا۔ عزیزان محترم، ولایت علی میں بھی کرنٹ ہے، ہے کیا سننا ہے؟ ولایت علی میں بھی کرنٹ ہے، حلالی سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، غیر حلالی سنتا ہے تو تڑپنے لگتا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے یا بے شمار بے شمار بے شمار۔ عزیزان محترم، معصوم نے ارشاد پر بات سے بات نکلتی سنتے چلیں کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر ہماری فضیلت سننے کے بعد تم لیے کہ جن کے پیٹوں میں مال حرام بھرا ہوتا ہے انہیں علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، گلے میں اٹک جاتے ہیں اور اس سے نیچے اترتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری فضیلت اور ہماری ولایت سننے کے بعد اگر چہرہ کھل جائے اور بدن مہک اٹھے تو سمجھ لینا اس کی ماں نیک ہے، باپ ایک ہے۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ اگر علی کی ولایت سننے کے بعد چہرہ کھل جائے، بدن مہک اٹھے تو سمجھ لینا ماں نیک ہے، باپ ایک ہے۔ اگر علی کی ولایت، علی کے فضائل سننے کے بعد چہرہ مرجھا جائے اور اس کی ماں کا کردار نجاست بن کے اس کی رگوں میں دوڑنے لگے تو سمجھ لینا یا تو اس کا لقمہ حرام ہے یا پھر نطفہ حرام ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے دیکھیے ابو ذر بھائی، بات سے بات نکلتی پھر ایک جملہ سن لیں۔ دیکھیے، علی کی ولایت، علی کے فضائل جو ہیں، باقر بھائی پوری توجہ، علی کے ولایت، علی کے فضائل بنجر زمینوں کو راس نہیں آتے۔ تھوڑا سا بولے نا، علی کے فضائل بنجر زمینوں کو راس نہیں آتے، اس کے لیے غدیر کی مٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور غدیری لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آصف غدیری پڑھ رہا ہے، اگر غدیر کی سنت پر آپ عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ اب یہاں پر بات آ گئی تو ایک جملہ سنیں، وہ یہ کہ جب میرے مولا کو غدیر میں مولا بنایا، جب جو
आगे चले गए थे, पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए उनका इंतज़ार किया। 1.25 लाख हाजियों का मजमा, ऊँट के कजावों का मिंबर, और अली की विलायत का ऐलान हुआ। क्या? मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। देखिए मैं यहाँ पर अली की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रसूल के अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो, अली की तारीफ नहीं, रसूल के अल्फाज का तर्जुमा। क्या? मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तहरीक नबुवत हम करेंगे, ताईद नबुवत अली, तहकीक रिसालत हम करेंगे, तस्दीक रिसालत अली, जंगे बित तंजील कुरान हम करेंगे, जंगे बित तावील कुरान अली, चांद हम शक करेंगे, सूरज अली पलटाएंगे, तकदीर हम बनाएंगे, मुकद्दर अली पलटाएंगे, बिस्तर हमारा लेटेंगे अली, चादर हमारी ओढ़ेंगे अली, बच्चे हमारे उनके बाप अली, इस्लाम को निफाक से फिराक देंगे अली, निकाह करेंगे हम, तलाक देंगे अली। हैदरिया लामा, निकाह करेंगे हम बेशुमार या निकाह करेंगे हम, तलाक देंगे अली। दावा हमारा शहादत अली की, नबुव्वत हमारी इमामत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, शरीयत हमारी तरबियत अली की, दीन हम होंगे कमान अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, बुरहान हम होंगे हुज्जत अली, बनाए फलाक हम होंगे ज़मीं का लंगर अली, मक्का मक्का हम होंगे ज़मा ज़मा अली, जहाँ जहाँ हम होंगे वहाँ वहाँ अली। सलावत भेजे ना मोहम्मद वाल या अली, या अली, या अली। देखिए आपके सामने करूँ, आपकी इस बेदार समातों को देखकर मेरा जहन थोड़ा सा खुला है कि खंदक के सामने, कभी खैबर के सामने कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने, खंदक के सामने, कभी खैबर के सामने कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। और हैदर का जिक्र छेड़ के चेहरों को देखिए, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने। सलावत भेजा ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, बस आखिरी बात सुने, बात से फिर बात निकल ली, आखिरी बात मुकम्मल हो जाएगी। देखिए मेरे मौला कायनात जो है समंदर के किनारे से गुजर रहे थे। अली वाले यहाँ बैठे, आखिरी बात सुने कि अली समंदर के किनारे से गुजर रहे थे, तो मछलियों को ये मालूम हुआ कि अली का गुजर है यहाँ से, तो कुछ मछलियाँ समंदर के किनारे आके लग गईं कि अली आएंगे तो हम उन्हें सलाम कहेंगे। चाहने वालों का मजबा भी मेरे मौला के साथ में है। जैसे ही मौला आए तो कुछ मछलियां तो पहले से इंतजार कर रही थी कि अली आएंगे उन्हें सलाम करेंगे, लेकिन कुछ मछलियां दौड़ती हुई आईं। जैसे अली के कदमों की आहट को महसूस किया तो कुछ मछलियां दौड़ती हुई आईं और आने के बाद वहीं रुकी, और कुछ मछलियां ऐसी थी जो आईं और वापस चली गई, आई और अली को देखा वापस चली गई, और कुछ पहले से रुकी हुई थी, कुछ बाद में आई। तो अली से उन जो चाहने वालों का मजमा था, उन्होंने मेरे मौला से पूछा, तो कुछ मछलियों ने मेरे मौला को सलाम किया, कुछ ने सलाम नहीं किया, लेकिन कुछ एहतराम में पहले से आके खड़ी हो गई, लेकिन कुछ ने एहतराम किया और कुछ ने एहतराम भी नहीं किया, यानी सलाम भी नहीं किया, एहतराम भी नहीं किया। तो लोगों ने पूछा, या अली, ये कुछ मछलियों ने तो आपको सलाम किया और कुछ ने सलाम नहीं किया। तो मेरे मौला ने क्या कहा, जितनी मछलियों ने मुझे सलाम किया वो सारी मछलियां हलाल हैं। हाय हाय, क्या सुनना है, नहीं गौर किया आपने? जितनी मछलियों ने मुझे सलाम किया वो सारी मछलियां हलाल हैं, और जिन्होंने सलाम नहीं किया वो गैर हलाल हैं। नहीं गौर किया आपने? देखिए कुछ मछलियों ने सलाम भी किया और सलाम के साथ साथ एहतराम भी किया, यानी एहतराम भी किया, सलाम भी किया, और कुछ मछलियों में ना एहतराम किया और ना सलाम किया। इसीलिए हम हर मजलिस, हर नमाज के बाद पहले करबला की तरह रुख करते हैं, मौला हुसैन को सलाम करते हैं, और उसके बाद 8वें इमाम के रोजे की तरफ रुख करते हैं और अपने 8वें इमाम को सलाम करते हैं, और उसके बाद अपने आखिरी इमाम को सलाम करते हैं। हम सलाम भी करते हैं, हम सलाम
سلام کے ساتھ ساتھ سر جھکا کے احترام بھی کرتے ہیں، یعنی سلام بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حلالی ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے نا محمد والے۔ عزیزان محترم، تو مرض کر رہا تھا کہ علی نے جناب میثم کی بات ہو رہی تھی کہ میرے مولا نے میثم سے کہا، میثم تمہیں ہماری محبت میں اس درخت سے سولی دی جائے گی۔ ایمانداری سے بتائیے، دعویٰ کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن اگر ہم اور آپ وہاں ہوتے جہاں مولا نے یہ کہا کہ درخت سے سولی دی جائے گی، تو اس درخت کا کیا کرتے؟ اس کا نام و نشان مٹاتے۔ کبھی تصور میں کوئی سوچتا کہ یہاں درخت تھا، لیکن وہاں مولا نے میثم سے کہا، میثم اس درخت کو پانی دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں۔ یعنی اس سے یہ تو پتہ چلا کہ علی کی محبت انسان کو بزدل نہیں بہادر بناتی ہے۔ ہائے ہائے، علی کی محبت انسان کو بزدل نہیں بہادر بناتی ہے۔ اب میثم اس درخت کو پانی دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، درخت بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد وہ وقت آیا کہ حاکم نے کہا کہ ہم تمہیں درخت سے سولی دیں گے۔ جیسے یہ کہا تو جناب میثم تمار مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہہ رہے ہیں تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی نئی بات کر رہا ہو۔ آئے ہائے، کیا سن رہے ہیں؟ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی نئی بات کر رہا ہو۔ کا کیا مطلب؟ کہ میرا مولا مجھے بہت پہلے بتا چکا ہے کہ ہماری محبت میں درخت سے سولی دی جائے گی۔ کہ اچھا تمہارے مولا نے بتایا؟ کہ ہاں۔ کو میثم کو سولی نہیں دی جائے گی، میثم کے ہاتھ کاٹ دو، میثم کے پاؤں کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے۔ عزیزان محترم، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے۔ اب جناب میثم تمار کہتے ہیں، آؤ کوفے والو آؤ، میں تمہیں علی کے فضائل بتاتا ہوں۔ آئے ہائے، کیا سن رہے ہیں؟ آؤ کوفے والو آؤ، میں تمہیں علی کے فضائل بتاتا ہوں۔ 500 لوگ کاغذ قلم لے کر بیٹھے، جو میثم کہہ رہے ہیں لکھنے والے اسے لکھ رہے ہیں۔ میثم بتا رہے ہیں یہ حدیث علی کی فضیلت میں، وہ حدیث علی کی فضیلت میں، وہ قصیدہ علی کی فضیلت میں، وہ قصیدہ علی کی فضیلت میں۔ قلم نکلے، کاغذ نکلے، جو کہا جا رہا ہے لکھنے والے اسے لکھ رہے ہیں۔ جب حاکم نے دیکھا جس فضیلت کو ہم گھٹانے کے لیے میثم کو قتل کر رہے ہیں، یہ بیان تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جب حاکم نے دیکھا کہ ماحول بدل رہا ہے، منظر بدل رہا ہے، تو اب کہتا کچھ بھی ہو میثم کو سولی دی جائے۔ آئے ہائے، کیا سن رہے ہیں؟ ارے کچھ بھی ہو میثم کو سولی دی جائے۔ ارے تم ایک زبان کاٹو گے، وہ 1000 زبان پیدا کرے گا، تاکہ علی کے نعرے جگہ جگہ بلند ہوتے رہیں۔ عزیزان محترم، جب کسی کو سولی دی جاتی ہے تو اس سے وصیت پوچھی جاتی ہے، تمہاری کوئی آخری وصیت ہے؟ جناب میثم نے کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کیا؟ نجف کا رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد کہا، یا علی تو بھی سچا ہے، تیرا قول بھی سچا ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد والے۔ یہ جی مولا سلامت رکھے۔ یہ ہے عزیزان محترم، غور کریں میرے مولا۔ دیکھیے تاریخ میں 2 سجدے ہیں ابو ذر بھائی، جن کے سجدوں کے مقابلے میں کوئی سجدہ نہیں آ سکتا۔ 19 رمضان باپ کا سجدہ، پہلا سجدہ۔ 10 محرم آخری سجدہ، بیٹے کا سجدہ۔ ان دونوں سجدوں میں فرق کیا ہے؟ 19 رمضان باپ کا آخری سجدہ، 10 محرم بیٹے کا آخری سجدہ۔ اب باپ اور بیٹے کے سجدے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب باپ نے آخری سجدہ کیا تو مصلی کو مقتل بنا دیا۔ ہائے ہائے، جب باپ نے آخری سجدہ کیا تو مصلی کو یزید کا پیغام دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرو، اور حسین کا پیغام اگر رہنا ہے تو پہلے زمین کو خریدو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں سارے حسینی بیٹھے ہیں، ہمیں یزید کے پیغام سے کیا مطلب ہے؟ ہم حسین کے ماننے والے ہیں تو ہمیں حسین کے پیغام ہی کو ماننا ہوگا۔ حسین کا پیغام کیا ہے؟ اگر رہنا ہے
तो पहले ज़मीन को ख़रीदो। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में अपना सर न देते तो क्या ये मस्जिदें बाकी रहती, ये नमाज़ें बाकी रहती? ये नमाज बाकी है तो हुसैन की बदौलत, मस्जिद बाकी है तो हुसैन की बदौलत, अज़ान में नाम मोहम्मद अली बाकी है तो हुसैन की बदौलत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपना सर कटा कर ये बता दिया कि चाहे हम पर कितने मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत नहीं कर सकते। आज़ादारों, करबला की जंग तख्त व ताज की जंग नहीं है, हुकूमत की जंग नहीं है। कैसी जंग है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कहा, क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया है या हराम मोहम्मदी को हलाल करार दिया है? तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? तो क्या कहा, हम तुम्हें तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दादा अबू तालिब के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। तो करबला की जंग तख्त व ताज की जंग नहीं है, हुकूमत की जंग नहीं है, बल्कि हक और बातिल की जंग है, विलायत की जंग है। करबला की जंग तख्त व ताज की जंग नहीं, हुकूमत की जंग नहीं, बल्कि हक और बातिल की जंग है, विलायत की जंग। हाँ अज़ादारों, बस ख़त्म किया मैंने इस इबादत को। आप गौर करें कि आज की जो तारीख़ है वो भी क़यामत की तारीख़ है, क़यामत की तारीख़ है। या यूँ कहा जाए कि आज एक मर्तबा फिर ज़हरा का घर उजड़ गया। आय हाय, आज एक यतीमा की शहादत है, उसकी शहादत है जिसको घर जाने का बड़ा अरमान था, जिसको घर जाने का बड़ा अरमान था, जिसको घर जाने का बड़ा अरमान। हाँ अज़ादारों, किसकी शहादत है? हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना। देखिए साहिब औलाद यहाँ बैठे हैं, क्या कोई बाप अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं कर सकता? क्या कोई बेटी अपने बाप से मोहब्बत नहीं कर सकती? लेकिन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे जो जुल्म और सितम हुआ उसकी वजह क्या है? आप गौर करें, उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि हुसैन सकीना को बहुत चाहते थे, सकीना हुसैन को बहुत चाहती। आप बताइए, क्या कोई बाप अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं कर सकता? क्या कोई बेटी अपने बाप से मोहब्बत नहीं कर सकती? हाँ अज़ादारों, जब इमाम हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए थे तो जनाब सकीना ने अपने बाबा से सवाल किया था, बाबा आप जा रहे हैं लेकिन मुझे इतना बताइए, क्या जब मुझे नींद आएगी तो मैं किसके सीने पे सोऊंगी? मैं किसके सीने पे सोऊंगी? तो क्या कहा, अब कानून बदल जाएगा, तुम अम्मा के सीने पे सोना, असगर मेरे सीने पे सोएगा, असगर मेरे सीने पे सोएगा। हाँ अज़ादारों, तुम अम्मा के सीने पे। दो कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में, एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में, एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में। हाँ अज़ादारों गौर करें, क्या कहा कि किस पे जब मुझे नींद आएगी तो मैं किसके सीने, तो यानी कहने का मतलब यह है कि जनाब सकीना को अपने बाबा के सीने पे नींद आती थी, बाबा के सीने पे सोती थी। शाम गरीब आई, बाबा का सीना मिला, आराम करने लगी। इधर आराम कर ही रही थी कि इतने में जनाब ज़ैनब ने जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, ऐ बहन, भैया ने आखिरी वक्त कहा था, ऐ ज़ैनब मेरे बच्चों से खबरदार रहना। जब सकीना नजर नहीं आती, जनाब ज़ैनब आगे बढ़ती हैं और बढ़ने के बाद कहती हैं, ऐ बेटी सकीना कहाँ हो? ऐ भैया की अमानत सकीना कहाँ हो? ऐ बेटी सकीना कहाँ हो? ऐ भैया की अमानत सकीना कहाँ हो? ये कहते कहते आगे बढ़ती जा रही हैं। इतने में गुलूए हुसैन से आवाज आई, ऐ बहन ज़ैनब आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। क्यों? इसलिए कि अभी अभी मेरी बच्ची मेरे सीने पे सोई है, अभी अभी मेरी बच्ची मेरे सीने पे सोई है। जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना को उठाया और उठाने के बाद कहा, बेटी सकीना ये बताओ तुमने अपने बाबा के लाशे को कैसे पहचाना? इसलिए लाश या तो सर से पहचानी जाती है या लिबास है, ना तुम्हारे बाबा के बदन पे सर है ना लिबास है, तुमने कैसे पहचाना? जनाब सकीना ने कहा, अरे पुपी अम्मा, जब मैं मक्तल में बाबा बाबा कहती हुई जा रही थी, एक नशे से आवाज आई, इलैया इलैया या सकीना। ऐ बेटी सकीना, तेरा बाबा यहां सर कटाए सो रहा। तो जनाब सकीना को अपने बाबा के सीने पे नींद आती थी, बाबा के सीने पे सोती थी। अज़ादारों, जब ये ज़हन में रखिएगा कि सकीना बाप के सीने पे सोती नहीं, बाबा के सीने पे नींद आती थी। अज़ादारों, जब ये काफिला यहाँ से करबला से रवाना होने लगा तो शिम्र मलून, खुदा लानत कर उस मलून पर, अपने कुछ नौजवान फौजियों को साथ लेकर आया और आने के बाद कहता, चौथे इमाम से कहता है, मैंने सुना है इस काफिले में हुसैन की बच्ची सकीना भी है। तो चौथे इमाम ने कहा, हाँ वो अपनी फूफी के पास बैठी हुई। क्या? मैंने सुना है सकीना अपने बाबा को
کہاں؟ کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حسین بھی اپنی بیٹی سکینہ کو بہت چاہتے تھے. کہاں؟ کہ میں نے سنا ہے سکینہ کو اپنے بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی. ہائے ہائے. تو چوتھے امام نے کہا، اب وہ ملعون خدا لعنت کرے اس پہ، وہ کہتا ہے ہر ناکے پہ 2 بیویاں سوار ہوں گی، سکینہ اکیلے ناکے پہ بیٹھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے. سکینہ حسین کو بہت چاہتے. آپ بتائیے کیا کوئی باپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی بیٹی اپنے باپ سے محبت نہیں کر سکتی؟ ہاں عزادارو، میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، محسوس نہیں کیا. ذرا ناکے کی ننگی پوچھ کا تصور تو کریں. آپ اپنی آنکھ سے آنسو نہیں روک پائیں گے. ناکے کی ننگی پشت پر، برہنہ پشت پر جناب سکینہ کو بٹھایا. جب ناکا چلا، جناب سکینہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہی ہیں، ارے پھوپھی اماں ہمیں اپنے پاس بلا لیں، ہمیں اپنے پاس بلا لیں، ہم اکیلے نہیں بیٹھیں گے. جب ملعون نے دیکھا سکینہ ہاتھوں کو پھیلا کے بیان کر رہی ہے تو ناکے کو روکا، اور روکنے کے بعد بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جناب سکینہ کے ہاتھوں کو باندھ دیا. ہاتھوں کو باندھ دیا. اب جب ناکا چلا ہے نا تو سکینہ پھر کہہ رہی ہیں، اے پھوپھی اماں ہمیں اپنے پاس بلا لیں، اے بھیا ہمیں اپنے پاس بلا لیں، ہم اکیلے نہیں بیٹھیں گے، ہمیں اپنے پاس بلا لیں، ہمیں اپنے پاس بلا لیں. قیامت کے جملے عزادارو. اب جیسے ہی ظالم نے دیکھا کہ سکینہ بھی بیان کر رہی ہے تو پھر ناکے کو روکا، اور روکنے کے بعد بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جناب سکینہ کو ناکے کی ننگی پوچھ پہ لٹایا، اور لٹانے کے بعد رسیوں سے باندھ دیا. جب ناکا چلا تو ناکے کی پوچھ سے جناب سکینہ کا سینہ چھلنے لگا، خون بہ بہ کے گرنے لگا، ناکے کی پشت رنگین ہو گئی. اب سکینہ میں اتنی طاقت نہیں رہی وہ اپنی پھوپھی کو آواز دیں، اپنے بھیا کو آواز دیں، بلکہ کیا کہا رہا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ نجف کی طرف رک، کیا کیا؟ مقتل کی طرف رک کیا، اور رک کرنے کے بعد کہا، اے بابا آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے، ظالموں نے ناکے کی ننگی پشت پہ لٹا دی. ظالموں نے ناکے کی ننگی پشت پہ لٹایا. ہاں عزادارو، بس ختم کیا میں نے اس عبادت کو. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم مظلوم میں کروں. جب بھی کہیں مجلس امام مظلوم برپا ہوتی ہے تو بی بی آتی ہیں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے. بی بی اکیلی نہیں آتی ہیں، ساتھ میں ایک بچی بھی ہوتی ہے. جب مجلس تمام ہو جاتی ہے تو وہ سوال کرتی ہے، دادی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کس کے غم میں رو رہے ہیں؟ یہ کس کے اوپر رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہتی ہے، بیٹا یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، یہ تمہارے بابا کے غم میں رو رہے ہیں، یہ تمہارے اوپر کیے ہوئے ظلم کے اوپر رو رہے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ بچی پریشان ہو کر کہتی، دادی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، میری چادر نہ چھینتی، میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے، ظالم میرے گالوں پہ تماچے نہ مارتا، میرا بابا شہید نہ ہوتا. بس ختم کیا جاتا. اور آخری جملے سنیں، ختم عبادت ہے. اب جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا تو یزید ملعون خدا لعنت کرے اس پر تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سر حسین کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے. عزادارو، تو جناب سکینہ پہ جب نگاہ یزید ملعون کی پڑی تو پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ کہ یہ حسین کی یتیمہ ہے، یہ حسین کی یتیمہ ہے. کیا دیکھا کہ جناب سکینہ کبھی اپنا پیر، ایک پیر اٹھاتی ہیں، ایک پیر کو نیچے رکھتی. تو یزید ملعون پوچھتا ہے، یہ بتاؤ تم اپنا پیر بار بار کیوں اٹھاتے؟ تو یہ جناب سکینہ نے کیا کہا؟ اس لیے کہ ہم اسیروں کے گلے ایک رسن میں بندھے ہوئے ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو میرا گلا گھٹ جاتا ہے. اب وہ ملعون خدا لعنت کر یزید کہتا ہے، میں نے سنا ہے سکینہ کہ تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا. کہاں؟ کہ میں نے سنا ہے تم بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی. ہاں میں نے سنا ہے تم اپنے بابا کے سینے پہ سوتی. کہاں؟ تو وہ ملعون کیا کہتا ہے، میں تو یہ بات تب صحیح مانوں گا جب یہ سر تشتے اٹھ کے تمہاری گود میں آ جائے. میں تو اس بات کو تب مانوں گا جب یہ سر تشتے اٹھ کے تمہاری گود میں آ جائے. عزادارو، شام غریبہ میں سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سوئی تھی، بابا کے سینے پہ ملی آرام کر رہی تھی. اب جب یہاں پہنچی تو جلے ہوئے دامن کو پھیلا کے کہہ رہی ہے، اے بابا آپ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے.
سکینہ نے بابا کے سر کو اپنے سینے سے لگایا. وہاں شام غریبہ میں بابا کا سینہ سکینہ کا سر, یہاں سکینہ کا سینہ بابا کا سر ہے. بس آخری جملہ ختم کیا. اب جب یہ قافلہ زندان کے قید خانے میں, اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ وہ بچی ہے جب پرندوں کو دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہ اپنے اپنے گھر اپنے اپنے آشیانے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جس کو تمنا تھی گھر جانے کی تو کہتی تھی پھوپھی اماں ہم کب اپنے گھر جائیں گے, ہم کب اپنے گھر جائیں گے. ہاں عزادارو, ایک رات آئی جب جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی. ابھی آنکھ لگی تھی کہ اتنے میں جناب سکینہ گھبرا کے اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہتی ہے اے بابا آپ کہاں چلے گئے؟ ابھی تو آپ میرے پاس بیٹھے تھے, ابھی تو مجھ سے باتیں کر رہے تھے. ارے بابا آپ کہاں چلے گئے؟ اب بیویاں سمجھ گئی کہ سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. ایک اور عام بپا ہو گیا. جب سکینہ کی رونے کی آواز یزید کے کانوں تک آئی تو یزید نے پوچھا یہ قید خانے میں رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو کسی نے کہا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ اپنے بابا کی یاد میں رو رہی ہے. تو یزید ملعون نے سر حسین زندان کے قید خانے میں بجایا. ہاں عزادارو, جب شام غریبہ میں سکینہ نے بابا کو پایا تو بدن تھا سر نہیں تھا, لیکن قید خانے میں سر آیا بدن نہیں تھا. زندان کے قید خانے میں جب سر حسین آیا سکینہ نے سر حسین کو لیا اور لینے کے بعد منہ پہ منہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہتی بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی. اے بابا جو دور آپ نے عید میں تحفے میں دیے تھے ظالموں نے اتار لیے. اے بابا ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا. اے بابا تماشائیوں کا مجمع تھا, منادی کی ندا اے تماشا دیکھنے والوں ہمیں تماشا دیکھو. یہ علی کی بیٹیاں, یہ نبی کی نواسیاں. سکینہ بیان کر رہی ہے, بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی. جب خاموش ہوئی آواز نہیں آ رہی ہے. جناب زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ اب کیا دیکھا؟ گردن ڈھل چکی ہے, سکینہ دنیا سے رخصت ہو چکی. اے بابا لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہمارے ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما. حاضرین مجلس و بانی مجلس کی دلی حاجتوں کو پورا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جیے تو اہل بیت کی محبت میں, موت آئے تو اہل بیت کی محبت پر. جو بیمار انہیں ذکر کے صدقے میں شفاء کلی عنایت فرما. جو بے اولاد انہیں ذکر کے صدقے میں اولاد عطا فرما. دعا یہ ہے کہ ہمیں حلال غذا کھانے کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. دشمنان دین اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما. ایران کے مومنین کی حفاظت فرما. ایران کو کامیابی عطا فرما. روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء حقہ کی حفاظت فرما. ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین. کر رہی ہے شہ کا ماتم آفتاب حسینی. کر رہی ہے شہ کا ماتم آفتاب حسینی.
کہ یہی ہے شہ کا ماتم آفتاب حسینی. پڑے گا چاند والا پڑھنا یہی ہے شہ کا ماتم آفتاب حسینی. مقتل کو گیا ہے چاند ماں بے قرار ہے. مقتل کو گیا ہے چاند ماں بے قرار ہے. مقتل کو گیا ہے چاند ماں بے قرار ہے. نظروں سے چھپا ہے چاند ماں بے قرار ہے. مقتل کو گیا ہے چاند ماں بے قرار ہے. مقتل کو گیا ہے چاند ماں بے قرار ہے. 18 برس والا زینب نے جسے پالا. 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 رخصت پہ بہت جس کے روئے ہیں شہ والا. روئے ہے شہ والا. اب مرنے چلا ہے چاند ماں بے قرار ہے. مقتل کو گیا ہے چاند ماں بے قرار ہے. مقتل کو گیا ہے چاند ماں بے قرار ہے. صحرا نہ سجا پائے دلہن بھی نہ لا پائے. صحرا نہ سجا پائے دلہن بھی نہ لا پائے. صحرا نہ سجا پائے دلہن بھی نہ لا پائے. صحرا نہ سجا پائے دلہن بھی نہ لا پائے. بھرپور جوانی میں مرنے کی گھڑی آئے. مرنے کی گھڑی آئی. نرگے میں گرا ہے چاند ماں بے قرار ہے. مقتل کو گیا ہے چاند ماں بے قرار ہے. مقتل کو گیا ہے چاند ماں بے قرار ہے. ہم شکل پیامبر ہے شبیر کا دل بر ہے. ہم شکل پیغمبر ہیں شبیر کے دل بر ہے. ہم شکل پیامبر ہے شبیر کا دل بر ہے.
کے ہی دم سے تو بینائی یہ سرور ہے، بینائی یہ سرور ہے، بدلی میں چھپا ہے چاند، ماں بے قرار ہے، مقتل کو گیا ہے چاند، ماں بے قرار ہے، مقتل کو گیا ہے چاند، ماں بے قرار ہے، خیمے میں شباب آیا، مقتل میں جواں لاشا، 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 بیٹے کے جنازے پر یہ کہہ کے گری لیلا، یہ کہہ کے گری لیلا، کیوں مجھ سے خفا ہے چاند، ماں بے قرار ہے، مقتل کو گیا ہے چاند، کر رہی ہے شہ کا ماتم آفتاب حسینی، رہی ہے شہداء لے کے چلنا معلوم ہے، لے کے چلنا، حسینی، زینب کا تھا یہ نوحہ، عباس سے کہاں ہو تم، ہم انجمن ناصران حسین کے سبھی ممبران سے گزارش کرتے ہیں اور فرشاد زبر تشریف لے آئیں۔ عباس کا علم تو اٹھاتے رہیں گے ہم، 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 اے نوجوان اکبر، اے نوجوان اکبر، سوتے ہو کس زمین پر، اے نوجوان اکبر، اے
تم کو بیٹا حسرت سے دیکھ لوں میں ایک بار تم کو بیٹا بولی یہ رو کے مادر اے نوجوان اکبر کھائی برچے سینے کو تم نے اپنے کس طرح کھائی برچے نوحہ ہے تیرا گھر گھر اے نوجوان اکبر اے نوجوان اکبر اے نوجوان اکبر اے گلشن یہ فاطمہ کا اجڑا ہوا پڑا ہے گلشن یہ فاطمہ کا اجڑا ہوا پڑا ہے روتے ہیں پھول کھل کر اے نوجوان اکبر سرور یہ کہہ رہے تھے لاشے پہ نوجوان کے سرور یہ کہہ رہے تھے تم ہی تھے میرے دلبر اے نوجوان اکبر اے نوجوان اکبر اے نوجوان اکبر بنت حسین صغرا قاصد سے کہہ رہی ہیں بنت حسین صغرا قاصد سے کہہ رہی ہے کہنا سلام جا کر اے نوجوان اکبر انجمن کے ہے تیرا نام اکبر لب پر یہ انجمن کے ہے تیرا نام اکبر روتے ہیں کہہ کے منبر اے نوجوان اکبر اے نوجوان اے نوجوان وہ ایڑیاں رگڑنا وہ باپ کا تڑپنا وہ ایڑیاں رگڑنا وہ باپ کا تڑپنا
صدائے دریا سے کہ صدائے دریا سے کہ صدائے دریا سے دور سے یوں ہی علم چمکا اپنے ہاتھوں میں لیے کوزا میں ہوں شرمندہ سکینہ سے ڈال دو کوئی زخموں پہ چادر ہائے اکبر کی ماں رہی ہیں سینہ کے بر کر رکھو چھپا کر ہائے اکبر کی ماں رہی ہے ڈال دو کوئی زخموں پہ چادر ہائے اکبر کی ماں رہی ہے ڈال دو کوئی زخموں پہ چادر ہائے اکبر کی ماں رہی ہے بیبیوں مل کے حلقہ بنا لو ماں جواں لال کی ہے سنبھالو مر نہ جائے وہ لاشیں پہ آ کر دیکھ لے گی اگر ام لیلا اپنے بچے کا زخمی کلیجا سانس بھی لے نہ پائے گی مادر ڈال دو کوئی زخموں پہ چادر ہائے اکبر کی ماں رہی ہے منتیں مان کر جس کو پالا اس کے سینے میں ظالم کا بھالا اس کو دیکھے گی ماں خون میں تر جس کو دولہا بنانے کے دن تھے جس کی شادی رچانے کے دن تھے اس کو دیکھے گی ماں خون میں تر نکلا لٹ گئی او ملے
میں اکبر کا لاشا سر جھکا کر بہت روئے مولا جب کہا بی بی فیضا نے رو کر